جی محمد عبد الکریم، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہم۔ پین بھی بنایا اور سوئی بھی بنائی۔ مطلب وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پین بنایا، سب سے پہلے پین بنایا، اور اس کے بعد سوئی بنائی۔ اور سوئی سے وہ کیا کرتے تھے؟ کپڑے سیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ادریس علیہ السلام نے ایک اور علم بھی دریافت کیا تھا، ستاروں کے بارے میں علم دریافت کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ستاروں کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، اس کا نام بھی میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا، اور مجھے پتا ہے آپ کو وہ بھول چکا ہوگا، وہ تھا علم النجوم۔ علم النجوم۔ ہاں، علم النجوم۔ علم النجوم۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ادریس علیہ السلام نے، اور سب سے پہلا کام ادریس علیہ السلام نے ایک اور بھی کیا تھا، انہوں نے کافروں کے خلاف کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے لڑائی۔ کافروں کے خلاف جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ تو ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد بھی انہوں نے کیا تھا، اور کن کے خلاف کیا تھا؟ قابیل کی اولاد کے خلاف۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، اب میری باری ہے آپ کو کچھ بتانے کی۔ ایسا ہی ہے۔ یہ جو ادریس علیہ السلام تھے نا، یہ اس طرح کی چیزیں ہی بناتے تھے، ٹوپی بھی بنا لیتے تھے، جس طرح آپ کی امی نے آپ کی ٹوپی بنائی ہے نا، تو اس کو پھر لوگوں میں بیچ بھی دیتے تھے، اور لوگ ان کو پیسے دے دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کے گھر کا کام چلتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو کپڑے بھی بنا لیتے تھے چمڑے کے، اور سی لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ساری عمر انہوں نے درس و تدریس کا کام کیا، یعنی پڑھانے کا کام کیا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام کیا تھا۔ یہ ایک نبی ہوئے ہیں جن کو نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ ہاں، نوح علیہ السلام۔ ان کی باری آ بھی گئی ہے؟ ان کی باری آ گئی ہے، کیونکہ آپ چھوٹے ہو نا ابھی، تو چھوٹے بچوں کو تھوڑا تھوڑا سنانا چاہیے نا۔ تو وہ ایک نبی ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ کیا نام؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ کیا تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے کیا تھے؟ دادا تھے۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ کشتی اصلی کے نقلی؟ اصلی بنائی تھی نا۔ لگا کاغذ کی؟ نہیں، کاغذ کی تو آپ بناتے ہو نا۔ تو انہوں نے لکڑ کی بہت بڑی کشتی بنائی، جہاز جتنی بڑی۔ تو اس میں حضرت وہ پانی میں چلتی تھی؟ وہ پانی میں ہی چلتی تھی۔ اس کے بارے میں تو ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے نا بڑا کچھ۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جو بات بتا رہا ہوں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا وہ بھی اس کشتی میں بیٹھے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک اور جو نبی اللہ کا وہ کشتی میں سوار ہوا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا جان تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ اب بھی بتایا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام۔ شاباش میرا بچہ، شاباش۔ ٹھیک ہے۔ تو ادریس علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، بڑی لمبی عمر دی تھی۔ کتنی؟ وہ تو 900 سال سے بھی زیادہ تھی۔ 10 سال؟ 900 سال۔ 10 سال تک تھی۔ چلیں کوشش کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ اتنا سمجھ لو کہ 900 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ایگزیکٹ کتنی تھی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اتنا سمجھ لو کہ وہ نوح علیہ السلام تھے نا، وہ پوتے تھے ادریس علیہ السلام کے،
اور انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. لیکن انہوں نے کب بلانا شروع کیا؟ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک پیغام بھیجا. ٹھیک ہے، تو وہ پیغام بھیجا تو نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال سے کچھ زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بھائی لوگوں کو آپ ایک اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کو کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارے جد امجد یعنی ہمارے باپ، ہمارے وہ ہیں جن سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو آدم اول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کو آدم اول کہتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس لیے بہت تھوڑے لوگ بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کو. اس وجہ سے آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. ثانی کا مطلب دوسرا آدم. تو پہلا آدم آدم علیہ السلام اور دوسرے آدم نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو نوح علیہ السلام کا نام یاد رہے گا. نوح علیہ السلام کا ہاں ثانی ہے نا، نوحن. نوح علیہ السلام. ہاں جی. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان نا وہ جہاں رہتے تھے نا اتنے عرصے میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے. برے لوگ کون سے تھے؟ وہ قابیل کی اولاد والے. قابیل کی اولاد والے. ہاں جی، کیونکہ قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی تھی نا اور اپنے بھائی کو مار بھی دیا تھا. یاد ہے نا وہ ساری سٹوری؟ ہاں جی. ہاں، تو وہ کچھ لوگ پھر اچھے بھی تھے اور کچھ لوگ کیا تھے؟ گندے بھی تھے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، نوح علیہ السلام نے جن لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی نا تو وہ لوگ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا. وہ خیال پتہ ہے کیا آیا؟ کہ ہم میں کچھ نیک لوگ ہیں اور وہ فوت ہو گئے. اب جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو تو قبر میں دفنا دیتے ہیں نا. تو وہ نیک لوگوں کے کہنے پر ہی دراصل کیا کرتے تھے؟ نیک لوگوں کے کہنے پر ہی عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیک لوگ جو فوت ہوئے ہیں نا، جو ہمارے استاد تھے، کیا تھے؟ استاد تھے، ہم ان کی تصویریں لے لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ تصویریں لے لیتے ہیں. اب اس وقت اس طرح کا کیمرہ تو نہیں تھا، نہ لیپ ٹاپ ہوتا تھا، نہ موبائل فون ہوتے تھے. تو انہوں نے تصویریں بنانے کے لیے نا مٹی استعمال کر لی، پتھر استعمال کر لیا. انہوں نے انسانوں جو گزرے تھے نا انسان، ان کی تصویر اس مٹی سے اور پتھر سے بنا ڈالی. کیسے؟ وہ ایسے کھود کے تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تو وہ پھر جب بندہ بن جاتا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ہم کیوں کریں گے. ان کا خیال تھا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے نا تو جب وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے نا تو ہمیں یہ خیال رہے گا ہمارا استاد ہمارے سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جناب بڑے پیار سے ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم ان کو دیکھیں گے تو ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا. لہذا انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی. اچھا، وہ تو اس طرح کرتے رہے. انہوں نے تو کچھ بھی ان تصویروں سے نہ کیا، وہ صرف تصویریں ہی تھیں، یعنی وہ بت تھے یا مجسمے تھے جو بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے کچھ نہ کیا. اچھا، یہ جنہوں نے بنایا تھا نا، یہ جب فوت ہو گئے نا، اب آگے سے نئے بچے پیدا ہوئے. اب شیطان نے ایک خیال ڈالا ان نئے بچوں کے دماغ میں. چھوٹے سے بچوں، چھوٹے بھی بڑے بھی جوان بھی تھے. ان کے دل میں کیا ڈال دیا؟ کیا؟ خیال. ٹھیک ہے، خیال کیا؟ وسوسہ. وسوسہ کون سا؟ یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے ابا جان، تمہارے دادا جان
تو ان تصویروں کی، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تو ان پر بارش نازل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بھی، پھر شیطان نے کہا تم بھی ان کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، جب تم ان کی عبادت کرو گے تو بارش آئے گی، سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے پھر بتوں کی کیا کرنا شروع کر دی؟ عبادت۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں بتوں کی، یعنی پتھروں کی، مجسموں کی پہلی دفعہ عبادت شروع کی گئی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے نا، ان کا ایک کا نام تھا یغوث،